میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. آج ہم بات کریں گے کہ کیا موجودہ حکومتی ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کو سری لنکا بنا کے ہی چھوڑے گا. اس ایک کویشچن کے انڈر میرے پاس بہت سارے کویشچنز ہیں جس سے یہ کویشچن یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جسٹیفائی ہوگی. سر میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سری لنکا میں ایسے کیا حالات ہیں جو ہم پاکستانی خوفزدہ ہیں کہ کہیں ہمارے وہ حالات ہو نہ جائیں. دیکھیے، سری لنکا کے اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی جو خد و خال ہیں جی ان میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں اور فرق بھی موجود ہے. پاکستان کا سری لنکا کے راستے پہ چلے جانا ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، جی لیکن پروبیبل نہیں ہے، اس کا امکان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے معاملات میں جہاں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں جی وہاں بہت سی چیزیں مختلف بھی ہیں. سیاسی بات پہلے کر. جی جی دیکھیے، جو سری لنکا کی سیاست ہے اس میں 3-4 عوامل جی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے. یہ بھی تامل جو ریبیلین تھی اس کو روتھلیسلی کرش کرنے کے بعد سے جی ایک اچھا نارمل ترقی پذیر ملک تھا. بہت زیادہ ٹورزم ہے وہاں جی پہ. جی وہاں پہ ان کی کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں کیونکہ ان کے خاص استوائی خطہ ہے نا، تو خاص طرح کے موسمیاتی حالات ہیں. تو چاول اور ایسی بہت سی اجناس ہیں جو سری لنکا میں پیدا ہوتی ہیں. سیاسی طور پہ وہاں ایک فیکٹر تو ہے ڈائنیسٹک پالیٹکس کا. جو راجہ پکسا صاحب ہیں ان کا گھرانہ کو 15-20 برس سے اقتدار میں ہے، اور ایک بھائی صدر ہے، دوسرا وزیر اعظم ہے، تیسرا جو ہے وہ وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے، وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے. ایک ہی گھرانہ. ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہوتی ہے، جو وراثتی فیملی وائز جو چل رہی تھی، بالکل بالکل، اس میں کچھ ناگزیر خرابیاں ہوتی ہیں. اس میں ایفیشنسی ہمیشہ نیچے آتی، اس میں جواب دہی نہیں ہو پاتی، اس میں مالی بدعنوانی ہمیشہ پیدا ہوتی، اور اس میں بدلتے ہوئے حالات کا اندازہ کرنے کی، فورسی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کی ایک سامنے کی مثال پیش کر بالکل. دوں. ہمارے یہی ساؤتھ ایشیا، یونائٹڈ انڈیا میں مغل جی 16ویں صدی کے فرسٹ کوارٹر میں آئے. جی تو آپ دیکھتے ہیں بابر ہے، ہمایوں ہے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، عالمگیر ہے. تو ود ایچ ون ایفیشنسی گوز ڈاؤن. جی انٹرنل کانفلکٹس زیادہ ہوئی، ذہنی صلاحیت میں کمی، جی کمپیٹنس لیول کا نیچے آنا. سری لنکا میں یہ ہوا. یہ ہندوستان کی مثال میں نے اس لیے پیش کر دی کہ 1707 میں اورنگزیب کے مرنے کے بعد سے 1857 تک جو ہے، اگر ہم اپنے اس زمین کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں تاریخ دیکھیں تو وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے طوائف الملوکی.
اس کا تعلق جو ہے وہ لکھنؤ یا دلی یا لاہور کی طوائفوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ جو بادشاہت ہے وہ ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, میوزیکل چیئرز کی طرف جائے. جی رائٹ. جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ڈائنیسٹی کو کولیبوریٹر مل جاتے ہیں, پارٹنرز مل جاتے ہیں. سری لنکا اندھا دھند قرض لیتا رہا, واپس نے سوچا نہیں کہ واپس کیسے کرنا ہے, یعنی امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم. ٹھیک. پھر سری لنکا نے 2015 میں یہی جو راجہ پکسے صاحب ہیں انہوں نے الیکشن جیتنا تھا تو انہوں نے 2-3 کام ایسے کیے جو بہت ہی عجیب و غریب تھے. انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا اسٹیٹ بینک کے, جی, روپیہ چھاپنا شروع کر دیا, جو کہ ایک نسخہ ہوتا ہے انفلیشن کا, افراط زر کا. مہنگائی جو تھی وہ 21% پہ جا پہنچی, جی, اور جو اشیائے ضرورت جو روزمرہ ایوری ڈے لائف کی جو نیڈس کی قیمتیں ہیں ان کی مہنگائی 30% کو جا پہنچی. اور سری لنکن جو روپیہ ہے اس کی قیمت $1 کی قیمت 360 سری لنکا کے روپے پہ جا پہنچی. اور سری لنکا کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ صرف 150 ملین رہ گئے, 1 ارب بھی نہیں. In spite of all this tourism, اب ٹورزم کا مسئلہ, یہ تو آپ نے بہت ہی انٹیلیجنٹ پوائنٹ اٹھایا. یہ جو کووڈ آیا ہے اس میں ٹورزم بیٹھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, اور ایموشنل کرائسس تو اپنی جگہ پہ بالکل. سن لیجیے نا, جب عوام میں اتنی بے چینی پھیلی تو جو راجہ پکسے صاحب کی کیبنٹ تھی اس نے ان میس ریزائن کر دیا. تو 40 وزیر تھے, سب نے استعفیٰ دے دیا. 113 کی ان کی وہ تھی اکثریت پارلیمنٹ میں, اس میں سے کوئی 1/3 کے قریب تھے وہ انہیں چھوڑ گئے. اب یہ اس میں مماثلتیں پاکستان کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن سیاسی طور پہ پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایک تو سری لنکا کی آبادی صرف 22 ملین ہے, 2 کروڑ 20 لاکھ. ہماری آفیشیل جو ہے وہ 220 ملین ہے, 10 ٹائمز. ان آفیشیل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. جی, اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. بالکل. اور جو تھرڈ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے ہم پاکستانی عام طور سے بیان کرتے ہوئے ذرا ایمبیرس ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا بجٹ کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس سے قطع نظر جی یہ دنیا کو یقین دلاتی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے معاملات پہ اتنی مضبوط گرفت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اسے امپلوڈ نہیں ہونے دیں گے. سری لنکا ڈز ناٹ انجوائے دیٹ اسٹیٹس, دیٹ فیکٹر. تو پاکستان میں وہ ہوا ہے, نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے, نئی گورنمنٹ آئی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس یہاں صرف اوپر کی سطح پہ نہیں ہے, لوکل لیول پہ بھی پائی جاتی ہے. کرپشن جس طرح سے وہاں پائی جاتی ہے سری لنکا میں, اسی طرح سے پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے. اور جو پاکستان, ابھی ہم صرف سیاسی معاملات کی بات کر رہے ہیں, پاکستان پچھلے کوئی 5-6 مہینے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے, اور ابھی اس انسٹیبلٹی کے ختم ہونے کے آثار اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان میں جو اصل فیصلہ کرنے والے ہیں
جی ان کا نام نہ بھی لیں تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. جی انہوں نے ایک پروجیکٹ 2018 لانچ کیا تھا جی کیونکہ جو کچھ 2008 سے 2018 تک ہوا جس میں پاکستان ایک ریلیٹیولی اسٹیبل ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہا تھا جی وہ ان کے مفادات میں نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ناکام ہوا جی لیکن ان فیصلہ کرنے والوں نے اس پروجیکٹ کو شیلف نہیں کیا, جی اس سے دستبردار نہیں ہوئے, اسے ہاتھ نہیں کھینچا, اسے forsake نہیں کیا. That continues. جی And the continuity of that project ensures جی continued political instability and crisis. بالکل. یہ تو رہے معاملات سیاسی. جی معیشت میں ان کے تو دیکھیں نا, میں نے آپ سے عرض کر دی کہ 150 ملین صرف رہ گئے ریزروز. ان کے پاس ایندھن خریدنا یا خوراک خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے. جی بہت ہی معمولی چیزیں, حتیٰ کہ کاغذ بچوں کے امتحان کے لیے وہ خریدنا جو ہے وہ ممکن ہے, پیسے ہی نہیں ہیں. ورلڈ از ٹرائنگ. یہاں پہ یہ ہوا پاکستان میں کہ اگست 21 تک ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ تقریباً 20 بلین تھے, جو کہ اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئے. اچھا, پاکستان کا کرائسس مسلسل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پچھلے 70 برس میں یہ نہیں سوچا کہ جو چیزیں ہمیں خریدنا ہے ان کی قیمت ان الاسٹک ہے, اس میں لچک نہیں ہے اور وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. 85% آف دی پیٹرولیم پروڈکٹس آر امپورٹڈ. پھر ہم اللہ کے فضل سے لگژری آئٹمس بھی امپورٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات بہت زیادہ ہیں. ہماری جو کرنسی ہے اس کی قیمت جی جی پچھلے 5 برس میں ڈبل ہوئی ہے, تقریباً 115 یا 110 سے جی اب یہ 226 224 پہ ہے, ڈبل ہوئی ہے. جی اور پچھلے 5 برس میں, بلکہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کے جو 3.5 پونے 4 برس تھے اس میں ہم نے اس کے پہلے کے جو 70 برس ہیں ان میں 25,000 ارب قرض لیا تھا. ان 3.5 سال میں ہم نے 20,000 ارب روپیہ مزید قرض لیا ہے, which is nearly $50 billion. تو پاکستان کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اب پاکستان کو کوئی قرضہ دینے پہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کہے گے یہ واپس کہاں سے کریں گے. سعودی عرب سے لے کے امریکہ تک, یورپ سے لے کے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, چین واحد ملک ہے جو ابھی بھی آمادہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے. لیکن چین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جہاں جہاں ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہوا ہے. سری لنکا بذات خود چینیوں کے اکنامک ہینڈلنگ کا ایک شکار ہے. اور دوسری بات یہ کہ چین بھی جو ہے وہ چین ان فیکٹ عمران خان صاحب نام لیتے ہیں امریکہ کا کہ مجھے جی امریکیوں نے سازش کر کے نکالا ہے, لیکن دراصل 42 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو سی پیک میں کی گئی تھی, جسے عمران خان صاحب کی حکومت نے
جی سٹال کر دیے قریب قریب۔ عمران خان صاحب کا آؤسٹر میں اگر کسی بیرونی قوت کو دلچسپی تھی تو وہ چین تھا۔ اب پاکستانی لوگ آپ کو پتہ جذباتی لوگ ہیں، پاکستان میں عمران خان صاحب چین کا نام نہیں لے سکتے، اور امریکہ مخالف جذبات تو یہاں پائے جاتے ہیں جی فار سیورل ڈفرینٹ ریزنس۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس جی اور ہماری امپورٹ میں جی جی بہت ڈفرینس ہے۔ 40 ارب ڈالر کا فرق ہے اس برس، جی پہلے 9 مہینے جو گزرے ہیں مالی سال کے، پچھلے سال کا، یعنی ہمارے پاس مارچ تک کے فگر سے، جی اس میں سے کچھ 30-32 ارب ڈالر ہمیں ریمیٹنسز جو ترسیلات زر جنہیں کہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی تو پاکستان کی اکانومی میں آتی ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ تو آپ جو سمجھ لیجئے کہ نیٹ جو ہمارا خسارہ ہے وہ رہ گیا تقریباً کوئی 14 ارب ڈالر۔ لیکن چونکہ دنیا میں یہ جو یوکرین رشیا کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کرائسس صرف انرجی کا کرائسس نہیں ہے، وہ فوڈ کا کرائسس بھی ہے۔ چونکہ پاکستان اپنی جو گندم ہے، پاکستان ویسے تو ایگرو کنٹری کہلاتا ہے، جی، لیکن عجیب زرعی ملک ہے کہ پاکستان کو گندم اور چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، اور پاکستان میں کھاد کی جو بوری سرکاری ریٹ 1800 روپیہ ہے، وہ کسان کو بلیک میں 2600 سے 2700 روپے میں ملتی ہے، جبکہ وہ سمگل ہو کے افغانستان جاتی ہے تو وہ 7 سے 8000 روپے میں بکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے جو بانڈ بیچے تھے فوری رقم جمع کرنے کے لیے، 26% اس کی واپسی کی شرح ہو گئی۔ لوگوں نے وہ بیچنا شروع کر دیا چونکہ پیپل آر ناٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ کنٹریز اکنامک فیوچر۔ ابھی یہ جو حکومت ابھی آئی ہے، اس نے کچھ کام کیے ہیں۔ سری لنکا نے تو یہ کیا تھا نا کہ اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے فوری مقبولیت کے لیے پاپولسٹ کم کر دیا تھا۔ پاکستان نے 13 سے 15% کر دیا، ہاٹ منی کے لیے ہے، ٹینیبل تو وہ بھی نہیں ہے، نہ وہ ٹینیبل تھا نہ یہ ٹینیبل ہے۔ انہوں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے جسے ویٹ کہتے ہیں وہ کم کیا تھا، ہم نے اس کو قائم رکھا ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم بات جو ہے، ایک چیز ہوتی ہے اکنامکس میں، اسے کہتے ہیں REER، ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ اس میں پاکستان کی صورتحال بہت اچھی ہے۔ کوئی 37 کے قریب جو ٹریڈنگ کنٹریز ہیں، ان میں ہم ان کے ساتھ 95 to 100% پیرٹی پہ ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جتنی بھی ہیں 28 ارب کی ہیں کل ملا کے، اور یہ پاکستان کے ہمارے جو ہم وطن ہیں، کمپیٹریٹس ہیں، ان کے یہ باتیں علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 28 ارب ڈالر ہے، امپورٹ 70 ارب ڈالر ہے، اور یہ جو ریمیٹنسز جن پہ ہم اچھلتے ہیں نا، یہ فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ جنریشن جو امیگرنٹس کی ہے وہ تو بھیجے گی کہ ان کے پیچھے فیملی ہے، جو وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ کس کو بھیجیں گے اور کیوں بھیجیں گے؟ تو دنیا کا کوئی ملک ریمیٹنسز پہ نہیں چل سکتا۔ جب میں نے یہ کہا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28 ارب ڈالر ہیں، تو ہم باہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں، اور یہ مکالمہ بھی اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے۔
صرف یہ کمپیریزن دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 40 بلین 40 ارب ڈالر ہیں، اور ان کی آبادی 15.5 کروڑ ہے. ایک دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر سنگل ڈیجٹ میں آ گئے، وہ سنگل ڈیجٹ میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ہر تیسرے چوتھے مہینے جو ہے وہ قرضوں کی قسط دینا ہوتی ہے. ٹھیک، انڈیا کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس وقت 440 ارب ڈالر ہیں. 440 ارب ڈالر، اور ان کے زر مبادلہ کے ذخائر 642 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، ہمارے سنگل ڈیجٹ میں ہیں. ہم 1.17 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں. ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ یہ جو تیل کا کرائسس آیا ہے اس وجہ سے پگھل گئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو بہت ناانصافی کی، میں ان کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پالیسی تو پالیسی ہوتی ہے نا. انہوں نے جو 28 فروری کو سبسڈی دی تیل پہ اور بجلی پہ، وہ پاکستان کو فی مہینہ 100 ارب روپے میں پڑی ہے. پاکستان کی حکومت کے ایک مہینے کے اخراجات 45 ارب ہیں. Could we afford that? جس ملک میں پوری حکومت کا مہینے کا خرچہ 45 ارب روپیہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے جیسے راجہ پکسے نے سری لنکا میں کیا، آپ جو ہے وہ 10 روپے اس پہ اور 4 یا 5 روپے بجلی پہ سبسڈی دے رہے ہیں. 100 ارب روپیہ مہینے کا کدھر سے نکالو گے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے نکل گئے. لیکن سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے، سری لنکا جیسی صورتحال اس وقت بھی نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ جو بھی ڈیموکریٹ ہوگا وہ ایک غیر جمہوری دستور سے باہر یا جمہوری دستور سے اوپر ماورا الٹرا مداخلت کی مخالفت کرے گا. جی شکر ہے اللہ کا کہ ہم کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی کریں گے. ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اگر ہم پاکستان کی جمہوریت میں کسی غیر دستوری مداخلت کی حمایت مخالفت نہ کریں. ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر بھی ہے. لیکن وہ جو اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اس کے اپنے 2 ارب ڈالر کے کاروباری مفادات ہیں اس ملک میں. بہترین جو رہائشی علاقے ہیں وہ ان کے پاس ہیں، بہترین زرعی قطعات رقبے وہ ان کے پاس ہیں یا فیوڈلز کے پاس ہیں. اور پاکستان اپنی ایلیٹ کو 4 سے 5 ہزار ارب روپیہ سالانہ سبسڈی دیتا ہے، اور پاکستان زرعی ٹیکس نہیں لگاتا. چونکہ اس میں میں نے بھی کہا تھا نا کہ پاکستان میں ڈائناسٹک پالیٹکس صرف ٹاپ پہ نہیں ہے، یہ نیچے گاؤں اور قصبے اور یونین کونسل کے لیول تک ہے. جی تو ان کا گٹھ جوڑ ہے ایلیٹ کا اور اس کا. پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں سری لنکا کے پاس تو کووڈ وغیرہ ختم ہوگا تو شاید ٹورزم واپس آ جائے. پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ صرف لوگ پہاڑیاں دیکھنے نہیں آتے. آج ہی مجھے میرے ایک دوست نے خبر پڑھ کے سنائی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ کوئی انٹرنیٹ پہ دوستی میں وہ آئی ہے پاکستان. وہ جس لڑکے کے پاس آئی ہے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے اس کو ریپ کر دیا. ایک لڑکی جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ نہر کے کنارے وہ کسی ادارے میں پڑھتی تھی، یہاں پہ وہ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے لڑکے بھاگ گئے.
یہ جو ہم نے اس ملک میں معاشرتی اور قانونی فریم ورک بنا دیا ہے، پیراڈائم بلڈ کر دیا That is ہے، very اس کے dangerous. ہوتے ہوئے ٹورسٹ یہاں کیا کرنے آئے گا؟ بالکل. وہ اپنی جان کا خطرہ لے کے یہاں آئے، اور اس کو وہ سہولتیں اور وہ تفریح کے لیے آتا ہے بھائی. وہ یہاں ہمارے جو ہے وہ میں کیا عرض کروں، میں نے خود کو روکا کہ زیادہ سخت بات منہ سے نہ نکلے. سیاح جو ہے وہ ہیپی آور کے لیے گھر سے نکلتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا یہ جو اس وقت حکمران ہسپانوی زبان میں کہتے ہیں خنتا، اور انگریزی میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں JUNTA. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو چونکہ معلوم تھا کہ پاکستان کے رہنے والوں کو خنتا یا ہنتا کیا سمجھ آئے گا، اسپینش یہاں جانی جانے والی زبان نہیں ہے، اس کو جنتا کہتی تھی. اب وہ جنتا ہندی والی جنتا نہیں تھی. جب وہ کہتی تھی فوجی جنتا یہ کر رہی ہے تو وہ خنتا کہہ رہی ہوتی تھی، وہ ہسپینک ورڈ یوز کر رہی ہوتی تھی. پاکستانی خنتا کا یا جنتا فیصلہ اور کرپٹ ایلیٹ کا نیکسس ہے. یہ میجر آبسٹیکلز ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے پاس کوالٹی ایکسپورٹس نہیں ہیں، اور جو چیزیں ہمیں خریدنا ہے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہ خریدنا ہے، لیکن ہم اس کا بل پے نہیں کر پاتے. بالکل. تو یہ ہمارے کچھ چیزیں جو ہے وہ سری لنکا سے ملتی ہیں، لیکن ٹیکن ٹوگیدر پاکستان ہیز آف کورس ابھی ہماری انفلیشن 21 یا 30% پہ نہیں پہنچی. ہم نے کچھ لگژری آئٹمس پہ پابندی بھی لگائی ہے، کچھ بڑی سخت قسم کی IMF کی شرائط بھی تسلیم کی ہیں. ہماری اکانومی کے اگلے کچھ عرصے میں بہتری کے امکانات موجود ہیں، لیکن وہ شارٹ ٹرم ہوں گے. صحیح معنوں میں معاشی راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنے غیر ترقیاتی بجٹ کم کرنا ہے. بالکل. اس وقت صرف قرضوں کی ادائیگی اور جو ہم ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ریونیو کا 92% ختم ہو جاتا ہے. 8% بچتا ہے اس ملک کی حکومت چلانے کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کو دینے کے لیے، اور ہم 300-400 ارب سے زیادہ سالانہ لوگوں کی سماجی ترقی یا ان کے معیار زندگی پر خرچ کرنے کے لیے کے قابل نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ کو کہہ رہی ہیں. اچھا یہاں پر سوری اگر میری بات لمبی ہوئی، لیکن میں ذرا کانٹیکسٹ دینا چاہ رہا تھا. ضروری بھی تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی انفارچونیٹلی ہمارا ملک چلتا تو قرضوں پر ہی ہے. کب تک؟ ہاں کب تک. اچھا اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، ہر چیز تو ٹیمپرری چل رہی ہے، ہر ایفرٹ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ کوئی ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ سولوشن ہے، لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کے قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی 2-3 ارب ڈالرز کا قرضہ مل جاتا ہے تو کیا ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ جس ملک کو جو ہے وہ ہر 3-4 مہینے کے بعد 3 سے 4 ارب روپیہ واپس کرنا ہو، جس کے بانڈ جو شوکت عزیز نے بیچے تھے وہ میچور ہو رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہم وہ کہیں اس پہ ڈیفالٹ نہ کر جائیں. جس ملک میں بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 5 ارب ڈالر سے 5.6 ارب ڈالر کے بیچ میں کہیں دیکھا جا رہا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں پاروش بی، پاکستان میں ہر وہ بندہ جس کی جیب میں 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ دوسرا پاسپورٹ خرید لیتا ہے. یہ جو اس ملک میں ہم قیادت لیڈرشپ کے لیول پہ انسینسٹیوٹی بے حسی دیکھتے ہیں نا،
اس کی وجہ یہ کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اس ملک کو چوسیں گے اور نچوڑیں گے, اور دا مومنٹ یہ فیل کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ہمیں مزید کچھ نہیں کھلا پلا سکتا, یا یہاں پہ ایسے تشدد کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا, تو چپ کر کے وہ چلے جائیں گے. وہ چلے جاتے ہیں. اب آپ مجھ سے یہ تو نہ پوچھیں نا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کتنے ریٹائرڈ جج جو ہیں, اور کتنے ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ہیں, اور کتنے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ ملک کے باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی یہ جو قرضے ہیں جو ہم مزید سپوز ہمیں کوئی دے دیتا ہے تو اس سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی بہت قسطیں ہیں دینے کے لیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اپنا ہیومن کیپٹل, اپنا انسانی سرمایہ, اپنی تعلیم کا معیار بہتر کیے بغیر, اپنی زرعی پالیسیاں تبدیل کیے بغیر, اپنی صنعتی پالیسیاں تبدیل کیے بغیر, اپنی وہ سبسڈیز جو صرف خاص لابیز کو رشوت کے طور پہ دی جاتی ہیں وہ واپس لیے بغیر نہیں چل سکتا. 1 یا 2 ارب روپے سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہوگا. ہمیں اس ملک کی معیشت پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کیا خرچ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ دیکھنے والوں کو پسند نہ آئے, لیکن بات کرنی چاہیے نا اس پہ. کچھ 3-4 ہمارے پاس کاروں کے اسمبلی کے پلانٹ ہیں, جو اس کا انجن ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور وہ انجن بذات خود منی لانڈرنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو ان کی امپورٹ ہے. وہ ہم گاڑیوں میں فٹ کرتے ہیں اور ہم صرف اس کے دروازے اور ہینڈل بناتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 4 سال میں, 5 سال میں, 8 سال میں ہم نے کوئی گاڑی ایکسپورٹ کی ہے؟ ہم نے بہت بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آرسینل انڈسٹری, اسلحہ بنانے کی صنعتوں میں لگائی ہے. ٹینک بنا رہے ہیں, ابدوزے بنا رہے ہیں, جہاز بنا رہے ہیں, ان کی نمائشیں کر رہے ہیں, کراچی میں کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خریدو. نہیں خریدے گا کوئی ہم سے ایک آبدوز سری لنکا نے خریدنا چاہی تھی, وہ سودا بھی کینسل ہو گیا. ہم کس چیز پہ, ہمیں وینڈر انڈسٹری میں جانا ہے. میں نے ابھی بات کی کہ کہلاتے زرعی ملک ہیں, اور چینی اور گندم اور چینی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے, ملک کے اندر لانا پڑتی ہے. کیا کوئی ایک سٹیپل, ہماری کیا ہے سٹیپل کراپس, نفع آور فصلیں جنہیں کہا جاتا ہے نا, چاول ہے, کپاس ہے, گندم ہے, گنا ہے. میں ان چاروں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ فکر ان میں بھی یہی ہے. میں آپ کو ایک 5ویں جو ہے فصل وہ بتاتا ہوں, وہ مکئی ہے. 1 ایکڑ زمین پہ دنیا میں 1200 سے 1300 من مکئی پیدا کی جاتی ہے, میز. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایوریج کیا ہے فی ایکڑ؟ 500 من. اور جو پاکستان میں جو بہت جدید زمیندار 800 من مکئی پیدا کر لے ایک ایکڑ سے, اس کو انعام ملتا ہے. وہ تو سب سے آگے ہوتا ہے, فارمر آف دی ایئر. گنا, کپاس, گندم, کپاس, چاول, ان میں کسی ایک میں ہماری پر ایکڑ جو فی ایکڑ ہماری پیداوار ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نہ بھی ہو, ایوریج کے قریب تو ہو نا, اوسط پہ تو ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے لینڈ ریفارمز نہیں کی, ہم نے جو ہے وہ آبپاشی کا نظام جو ہے اس کو بہتر نہیں بنایا, ہم نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا, اس پہ ہم نے سرمایہ کاری نہیں کی, ہم کچھ اور کرتے رہے ہیں. ہم یہ جو میں نے کہا نا کہ 1800 روپے کی بوری ہے, 2600 روپے میں یہاں کے کسان کو مل رہی ہے, 7 سے 8 ہزار روپے میں افغانستان میں بک رہی ہے. میں نے ایک ماہر معیشت سے, چونکہ میں تو معیشت کا آدمی نہیں ہوں, میرا تو شعبہ مختلف ہے,
تو اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا بڑا سادہ طریقہ ہے. جی. حکومت جو کھاد بناتی ہے اس کی سیل بند بوری میں 2300 سے 2400 روپے کا ایک واؤچر رکھتے ہیں جو کسان بینک کو دکھا کے جی جی وہ پیسے واپس لے سکے، اور قیمت 5000 کر دے کہ جو بوری ہے وہ 5000 کی ملے گی، لیکن جو پاکستان کا کسان وہ بوری خریدے گا وہ پاکستان کے بینک کو دکھائے اور 2300 سے 2400 روپیہ واپس لے لے، تو اس کو ملے گی اتنے کی جتنی جو اصل قیمت ہے 1500-1600 روپے، لیکن ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا، سمگل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جس ملک میں سمگل کی جائے گی اس قیمت اس میں تو وہ بینک کی پرچی نہیں چلے گی، بینک کی پرچی وہاں نہیں چلے گی. لیکن اس میں پورا شعر سنوں کہ صرف ایک مصرع کافی؟ پورا. داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو پردہ نشین کہہ لیں یا گدی نشین کہہ لیں، یہ جو سمگلنگ ہے یہ بہت بڑا کاروبار ہے. ہم نے جو ہے وہ بغیر اعلان کیے ایک پورے ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے. اسے ہم میں ترجمہ نہیں کر سکتا کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جی. اپنے نین مینو تے تو مٹکاندا پھر اپنی کہ مجھے دے دو اور کو تم ادھر ادھر بچتے پھرو. وہ ہم افورڈ نہیں کرتے، ہم افورڈ نہیں کرتے. ہم دنیا کو جب تک ایک نارمل ملک ہونے کا تاثر اور اعتماد، تاثر سے بھی بڑی چیز اعتماد ہوتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار صرف تاثر پہ نہیں چلتا. سرمایہ کار بہت کیلکولیٹر ہوتا ہے، وہ تو ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے. اچھا، میرا ایک اور سوال وہ یہ کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 226 روپے ہو چکی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے ڈالر فری فال پر آ گیا؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اٹ از ویری کلوز ٹو دیٹ. اس وقت ہوا یہ ہے کہ دنیا بھر میں نا جو ڈالر ہے وہ فار سیورل ڈفرینٹ ریزنس وہ مضبوط ہو رہا ہے. جی جی. سوائے دو طرح کے ملک جو خوراک یا توانائی کے مثلاً گیس یا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، باقی تمام ملک جو ہے وہ تکلیف میں ہیں. یورپ میں 2002 کے بعد پہلی دفعہ یورو اور ڈالر کی قیمت ایک ہو گئی ہے. جاپانی ین اس وقت تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ ہے when compared with ڈالر. اور چائنا میں کووڈ لاک ڈاؤن بھی ہے اور وہ بھی اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. یہ ایک عالمی بحران ہے. ہماری اپنی غلطیاں موجود ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اڑنا نہیں آتا تو ہم ہوائی جہاز سے چھلانگ نہیں لگاتے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں پیٹرولیم جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. کیا ہم نے اپنے ملک میں کوئی ایسی ریفائنریز لگائیں کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ریفائنڈ آئل خریدیں، ہم جو ہے وہ را مٹیریل لے کے اس کو اپنے ملک میں روزگار بھی دیں اور مسائل بھی پیدا کریں. بالکل مسائل بھی پیدا کریں. تو نہیں، ابھی فری فال پہ نہیں آیا جی. اینڈ ون ہوپس کہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک میں آپ کو یہ خوبی بتاؤں کہ اس ملک میں لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں جی، بہت محنتی ہیں، بہت پیداواری ذہن رکھتے ہیں. ایز اے پاکستانی مجھے پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں
کلچر میں، لوگوں میں جو ناپسند ہیں، جی لیکن میں پاکستان کے لوگوں کی صلاحیت، ٹیلنٹ، جی فنڈامنٹل آنیسٹی، بنیادی دیانتداری پہ مکمل یقین رکھتا ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بسر نہ کی ہوتی، اور یہ ارادہ نہ ہوتا کہ میں نے اسی زمین پہ دفن ہونا ہے. آئی لو دی ٹیلنٹ جی اینڈ دا پاسبلٹی اینڈ دا فنڈامنٹل انٹیلیجنس جی اینڈ دا پروڈکٹیوٹی آف دا پیپل آف پاکستان. 1 2 پاکستان کی اکانومی جتنی پیپر پہ ہے جی اس کا ایک بہت اس سے قریب اس کے برابر کا حصہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ٹیکس ایویژن میں ہے یا کچھ اور ہے، 100 اس کے اسباب ہیں، لیکن پاکستان کی ان اکاؤنٹڈ فار اکانومی بھی اتنی ہی موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا بفر ہے. ایک طرف تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ جو ان اکاؤنٹڈ اکانومی ہے وہ پیپر پہ نہیں آتی، وہ ملک کے فائدے میں نہیں جاتی، ملک کی میکرو جو انڈیکیٹرز ہیں، اشاریے ہیں، بالکل ان میں شو نہیں ہوتی، ان میں شو نہیں ہوتی، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ملک کو میکرو لیول پہ. سملٹینیسلی یہ پاکستان کے لوگوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں بفر بھی فراہم کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بڑی تیزی سے لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے جا رہے ہیں جی، بڑی تیزی سے جو ہے وہ بے روزگاری پھیل رہی ہے، بالکل کرائم ریٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، وائلنس بڑھ رہا ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 40 برس میں ایک ایسی نسل پیدا کی ہے جس کا آج کی دنیا سے تعلق ہی نہیں، جس کے پاس جو بنیادی ہمارے بچوں میں وہ آپ ہی کی طرح جی، وہ سبھی تو ہمارے میری نسل کے لوگوں کے بچے ہیں نا جی، تو وہ کوئی اس حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے. All human beings are born with equal reason, talent, dignity and rights. وہی ہمارے بچوں کی بھی معاملہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایک لفظ ہوتا ہے، اردو ذرا مشکل ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو انگریزی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، شعور تناسب، سینس آف پروپورشن، لوکیشن، ڈسٹینس، والیوم، اس کی کوالٹیٹیو جی امپورٹنس، اس کا جو ہے وہ کوانٹیٹیو والیوم، اس سے محروم کر دی ہے. جو نسل یہ نہ جانتی ہو کہ فلاں شہر سے فلاں شہر کا ڈسٹنس کتنا ہے، فلاں شہر کی آبادی کا فلاں شہر کی آبادی کے ساتھ تناسب کیا ہے، کہاں ہمارے پاس پانی ہے، کہاں پہ ہمارے پاس کون سی فصل ہوتی ہے، کہاں پہ ہمارے پاس کون سا کلچر ہوتا ہے، ہم دنیا میں کہاں رہتے ہیں، فلاں ملک کہاں ہے، اس کے پاس کیا ہے جو وہ ہمیں بیچ سکتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اسے بیچ سکتے ہیں، وہ لوگ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے. اور جب میں کہتا ہوں پچھلے 40 سال تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹلی 1982. دیٹ از ایگزیکٹلی وین ہم نے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا گرک کیا تھا. یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. our population can be a huge asset as long as we are willing to invest in translating that asset into human capital. اگر نہیں تو پھر وہ لائبلٹی. ہماری آبادی ہمارا اثاثہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم پیسہ اس بات پہ لگائیں کہ اس آبادی کو ہم نے انسانی سرمایہ میں تبدیل کرنا ہے، ورنہ وہ آبادی ایک بوجھ بن جیسے بوجھ ہے بھی. بالکل جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیں.